یہ ایک عام ریس کی طرح شروع ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام مقابلہ نہیں ہے۔ بیجنگ کی سڑکوں پر 21 کلومیٹر کی ہاف میراتھن جاری ہے، 12,000 انسان دوڑ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ اور بھی دوڑ رہا ہے، 100 سے زیادہ ہیومنائڈ روبوٹس۔ ایسے روبوٹس جو دیکھنے میں، چلنے میں، حتیٰ کہ سانس لینے کے انداز میں بھی انسانوں جیسے لگتے ہیں۔ لوگ سڑکوں کے کنارے کھڑے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور اچانک ایک روبوٹ انسانوں کے ساتھ رفتار ملا لیتا ہے۔ نہ وہ تھکتا ہے، نہ رکتا ہے، نہ پسینہ بہاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا واقعی مشینیں اب انسانوں کے برابر آ چکی ہیں؟ کیا وہ دن دور نہیں جب یہی روبوٹس ہمیں ہر میدان میں پیچھے چھوڑ دیں گے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا یہ صرف ایک ریس ہے یا آنے والے مستقبل کی ایک جھلک؟ آج کے اس موضوع میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ مقابلہ بیجنگ میں منعقد ہوا اور یہ اپنی نوعیت کا دوسرا بڑا ایونٹ تھا۔ امیدیں بہت زیادہ تھیں کیونکہ پچھلے سال جو کچھ ہوا تھا وہ کسی حد تک مایوس کن بھی تھا۔ سن 2025 میں جب پہلی بار یہ ریس ہوئی، زیادہ تر روبوٹس ٹھوکر کھا کر گر گئے تھے، کئی اوور ہیٹ ہو گئے اور 21 میں سے صرف 6 روبوٹس ہی فنش لائن تک پہنچ سکے تھے۔ سب سے تیز روبوٹ نے 2 گھنٹے 40 منٹ لیے، جو انسانوں کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا وقت تھا۔ لیکن صرف ایک سال میں تصویر مکمل طور پر بدل گئی۔ اس بار 40% روبوٹس خود مختار انداز میں دوڑ رہے تھے، یعنی نہ کوئی ریموٹ کنٹرول، نہ کوئی انسان انہیں گائیڈ کر رہا تھا۔ وہ اپنے سینسرز، الگورتھمز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے خود راستہ پہچان رہے تھے، خود رفتار برقرار رکھ رہے تھے اور خود فیصلے لے رہے تھے۔ تماشائی حیران رہ گئے۔ ایک شخص کہتا ہے، میں شاکڈ تھا، مجھے کبھی توقع نہیں تھی کہ روبوٹس اس طرح انسانوں کی طرح دوڑ اور چل سکتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے، چائنا کی روبوٹکس انڈسٹری نے جس تیزی سے ترقی کی ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ اور پھر اصل چونکانے والا لمحہ آتا ہے۔ اس سال کم از کم 3 روبوٹس نے انسانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جی ہاں، انسانوں کو۔ ایک روبوٹ جو ایک اسمارٹ فون کمپنی آنر نے تیار کیا تھا، اس نے یہ ریس 50 منٹ اور 26 سیکنڈ میں مکمل کی۔ یہ ٹائم ہاف میراتھن کے ورلڈ ریکارڈ سے بھی بہتر تھا۔ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، آخری لمحات میں اسے ٹریک پر رکھنے کے لیے مدد دی گئی، یعنی مکمل طور پر خود مختار نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سب صرف رفتار کا کھیل ہے؟ نہیں، اصل کہانی اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ ہر قدم جو یہ روبوٹ لیتا ہے وہ ڈیٹا پیدا کرتا ہے۔ ہر موڑ، ہر رکاوٹ، ہر جھٹکا، یہ سب ریکارڈ ہوتا ہے۔ یہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ روبوٹ مشکل حالات میں کیسے رد عمل دیتا ہے، بیٹری کتنی دیر چلتی ہے، اور جب غیر متوقع صورتحال آتی ہے تو وہ کیسے خود کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ یہی ڈیٹا اگلی نسل کے روبوٹس کو مزید بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوگا۔ صرف 1 سال کے اندر بیٹری ٹیکنالوجی میں بہتری آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس زیادہ اسمارٹ ہو گئی اور مینوفیکچرنگ کے پروسیسز بھی زیادہ ایڈوانسڈ ہو گئے۔ یہ سب کچھ ایک بات واضح کرتا ہے کہ یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ ایک نیشنل پرائیورٹی بن چکی ہے۔ چائنا ان روبوٹس کو اپنے مستقبل کی ورک فورس کے طور پر دیکھ رہا ہے، فیکٹریز میں، سروس سیکٹر میں، حتیٰ کہ گھروں میں، بطور اسسٹنٹ اور کمپینین۔ سوچئے، ایک ایسا روبوٹ جو آپ کے گھر میں ہو، آپ کے کام کرے، آپ کی مدد کرے اور شاید آپ سے بات بھی کرے۔ یہ سب اب سائنس فکشن نہیں رہا، حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بڑی تصویر بھی ہے۔ یہ صرف ایک ریس نہیں بلکہ ایک عالمی مقابلہ ہے۔ دنیا بھر کے ممالک ایڈوانس ٹیکنالوجی میں آگے نکلنے کی دوڑ میں شامل ہیں، اور چائنا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ اس دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ یہ ریس دراصل ایک ٹیسٹ ہے کہ مشینیں حقیقی دنیا میں کتنی مؤثر طریقے سے کام کر سکتی ہیں، اور شاید یہ اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ آنے والے وقت میں مقابلہ انسان اور انسان کے درمیان نہیں ہوگا بلکہ انسان اور مشین کے درمیان ہوگا۔ اب سوال آپ کے لیے ہے، اگر کل ایک روبوٹ آپ سے بہتر دوڑ سکتا ہے، بہتر کام کر سکتا ہے اور شاید بہتر فیصلے بھی لے سکتا ہے، تو انسان کی اصل جگہ کہاں رہ جائے گی؟